ریڈیو پاکستان ممتاز اداکار محمد کوی خان کے حوالے سے تعزیتی پروگرام سنیے۔ تحریر عفت الوی، راوی حفصہ کاظم۔ محمد کوی خان فن کی دنیا کا ایک معتبر نام، وہ عظیم فنکار جس نے اپنی بے مثل اداکاری سے فن کی دنیا میں انمٹ نقوش ثبت کیے، اور آج انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ عظیم فنکار اب ہم میں نہیں رہا۔ محمد کوی خان 13 نومبر 1942 کو انڈیا کے شہر جہان پور میں پیدا ہوئے اور بعد ازاں اپنے والدین کے ساتھ بچپن میں ہی پشاور چلے آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ انہوں نے اپنے بچپن ہی میں ریڈیو پاکستان پشاور سے فنی سفر کا آغاز کر دیا۔ بچوں کے پروگرام سے ان کا یہ سفر شروع ہوا اور بالآخر ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم انڈسٹری کا ایک معتبر حوالہ بن گئے۔ ریڈیو پاکستان کے ساتھ ایک انٹرویو میں محمد کوی خان نے کہا، تو سنا میں نے کچھ دوستوں سے یہ تھا کہ آپ نے اپنی فنی زندگی کا آغاز ریڈیو ہی سے کیا، تو وہ کس شہر کا ریڈیو تھا؟ خوش نصیب ریڈیو اس شہر کو کہتے ہیں پشاور۔ تو میں بہت چھوٹا سا تھا، کوئی 52 کی بات ہے یہ۔ اچھا۔ تو وہاں سے میں نے اس کی ابتدا کی تھی، اور ریڈیو کو اس وقت سے لے کر آج تک نہ میں نے چھوڑا اور نہ ریڈیو نے آپ کو چھوڑوں گا، اور نہ ریڈیو نے چھوڑا۔ اچھا، کیا کرتے تھے اس وقت؟ مطلب یہ کہ حصہ لیتے تھے یا صرف؟ نہیں، پہلے تو 1.5-2 سال تو صرف بیٹھ کر میں دیکھتا رہا کہ یہ پروگرامز کیسے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ بچوں کے پروگرام میں پھر آہستہ آہستہ میں نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک پروگرام ہوتا تھا وہاں، ننھے میاں، تو اس میں میں ننھے میاں بنتا تھا۔ وہ کس قسم کا پروگرام وہ تھا؟ نانی اماں تھیں ایک ہماری بہت سینئر آرٹسٹ حمیدہ بانو، تو وہ کہانی سنایا کرتی۔ اچھا۔ تو اس میں ایک ننھی آپا ہوتی تھی اور ایک ننھے میاں۔ سنتے تھے؟ ہاں، ننھی آپا، مجھے اس کا نام یاد ہے اس بچی کا، جاوید سروت۔ اس سے میری آج تک ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ جتنے میرے بچپن کے دوست تھے یا فنکار وہ ان ملتے سب سے۔ ہیں؟ جی ہاں۔ اچھا، معاوضہ کیا ملا؟ معاوضہ 5 روپے ملتے تھے۔ معروف اداکار اور ڈرامہ نگار سید محسن گیلانی کوی خان کے بارے میں کہتے ہیں، شوبز کی شان، فخر پاکستان محمد کوی خان اب ہم میں نہیں رہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں وہ خوش قسمت آرٹسٹ ہوں جس نے محمد کوی خان صاحب کے ساتھ ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن، پرائیویٹ ادارے اور تھیٹر پہ کام کیا۔ میرے لکھے ہوئے ڈراموں میں بھی انہوں نے اداکاری کی اور میرے ڈراموں کی شان بڑھا دی۔ ہمیشہ سیٹ پہ دوستانہ ماحول رکھتے تھے، ہمیشہ اپنے جونیئرز کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ ہم نے جو ان سے سیکھا ہے نا، وہ خاص باتیں وہ یہ ہیں کہ ہمیشہ وقت پر پہنچو، ایمانداری نیک نیتی سے اپنا کام کرو، اپنے جونیئرز کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آؤ، اور اپنے سینئرز کی ہمیشہ عزت کرو۔ اور واقعی یہ وہ باتیں ہیں جو ایک چھوٹے سے صداکار کو، اداکار کو یا ڈرامہ نگار کو بہت بڑا نام دے دیتے ہیں، اور وہ پاکستان کا ستارہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے شوبز انڈسٹری میں اپنی فنی صلاحیتوں کی بنا پر وہ منفرد مقام حاصل کر لیا جس کی تمنا ہر فنکار کرتا ہے۔ ریڈیو پر بچوں کے پروگرام کرتے کرتے وہ پاکستان ٹیلی ویژن تک جا پہنچے، جہاں انہوں نے ڈرامہ نذرانہ میں پہلی مرتبہ اپنی فنی صلاحیتوں کے ایسے جوہر دکھائے کہ ناقدین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ گورا چٹا خوبصورت اور سمارٹ لڑکا ایک دن ضرور بڑا اداکار بن کے فن کے افق پر جگمگائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ محمد کوی خان نے بہت جلد فنی دنیا میں اپنے قدم جما لیے اور آنے والے وقت میں لاتعداد ڈراموں میں مختلف کردار ادا کر کے اپنے فن کا لوہا منوایا۔ محمد کوی خان کے ایک اور فنکار دوست شجاعت ہاشمی انہیں یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، کوی خان کے ساتھ بہت ساتھ رہا ہے،
ریڈیو، ٹیلی ویژن، تھیٹر، فلم، ہر جگہ ان کے ساتھ کام کیا. وہ ایک دبستان تھے، پورا ایک اسکول تھا ان کا. خوب اداکار تھے. ایسے ایکٹر کہاں پیدا ہوتے ہیں بار بار. اللہ ان کے درجات بلند کرے. ہی واز اے ویری فائن پرسن، بہت ہی نفیس انسان اور ہمیشہ بہت ہمدرد آدمی. بے شمار ان کے ساتھ کام کیا، بے شمار یادیں ہیں ان کے ساتھ. پورا ایک اسکول تھا، پورا ایک نظریہ تھا، پورا ایک انداز تھا کام کرنے کا. آپ دیکھیے نا، یہ 2-4 برس کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے. میرا خیال 50-60 سال سے وہ کام کر رہے تھے ماشاءاللہ، اور بے شمار انہوں نے کام کیا. اللہ ان کے درجات بلند کرے، بس میری یہی دعا ہے. اور ان کے لواحقین کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ کوی خان نے فلم انڈسٹری کا رخ بھی کر لیا اور یہاں بھی اپنا خاص مقام حاصل کر لیا. انہوں نے تقریباً 200 سے زائد فلموں میں کام کیا اور اپنی شاندار اداکاری سے فلم بینوں کے دل جیت لیے. اداکاری کے بعد اب کوی خان کی منزل فلم سازی تھی اور اس میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی اور بہت سی فلمیں بنائیں. ممتاز ڈرامہ نگار اصغر ندیم سید نے کوی خان کے بارے میں کہا، انہوں نے شروع سے ہی ریڈیو پاکستان پشاور سے بچے کی حیثیت سے ہی اپنے فن کا مظاہرہ شروع کیا. پھر وہ جب لاہور آئے تو پہلی فلم وہ غالباً رواج تھی اور یہ دلجیت مرزا نے بنائی تھی. دلجیت مرزا بعد میں میرے بڑے گہرے دوست بن گئے تھے، ملتان سے بھی ان کا تعلق تھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پی ٹی وی میں سب سے پہلا ڈرامہ پی ٹی وی سے کیا. جب پی ٹی وی شروع ہوا اس وقت ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، تو محمد کوی خان پہلے فنکار ہیں جو پی ٹی وی کے نصیب میں آئے. اس کے بعد پھر انہوں نے بہت کام کیا، تھیٹر پہ بڑا کام کیا اور انہوں نے فلم بھی بنائی. اور ان سے میرے بڑے گہرے تعلقات تھے، بڑے 30 سالوں تک رہے. اور میں اور وہ 7-8 سال ایک کمیٹی میں تھے جو آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ کی ہے اور اسے صدر پاکستان کی سرپرستی میں ہوتی تھی. ہم اکثر جاتے تھے اکٹھے اور بہت فنکاروں کی مدد اس کے تھرو ہوئی. اور اس کے علاوہ فنکاروں کی بہبود کے لیے انہوں نے سیاسی سطح پر بھی جدوجہد کی. تو کوی خان ایک نفیس انسان، بہت خوبصورت لباس پہننے والے. ان کے بیٹے بھی اس فن میں آئے. ان کے چھوٹے بیٹے مہران نے میرے سیریل خواہش میں کام کیا اور وہ پھر باہر چلے گئے اور انہی کے پاس یہ تھے. میری بات ہوتی رہتی تھی خان صاحب سے، ہماری بڑی بے تکلفی تھی اور ہم اکثر ایک ساتھ ہوتے تھے. اور پی ٹی وی کے زمانے میں تو ہمارا بڑا ساتھ رہا. اس کے بعد بھی وہ میرے ساتھ ان کا رابطہ رہا اور ہم کئی جگہوں پر اکٹھے ہوتے تھے. کوی خان وہ اداکار تھے جنہوں نے اپنی بھرپور جوانی میں عمر رسیدہ کردار ادا کیے. انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ انہیں ڈرامے یا فلم میں صرف ہیرو لیا جائے. وہ اس کردار کا انتخاب کرتے جس میں اداکاری کا زیادہ سے زیادہ مارجن ہو. ممتاز اداکار اورنگزیب لغاری نے کوی خان کو یوں خراج تحسین پیش کیا. محمد کوی خان صاحب نے ریڈیو سے بچپن ہی سے اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا اور پھر سٹیج، ٹی وی اور فلم میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے. 1965 سے لے کر اب تک میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور ابتدا سے لے کر اب تک یہی سوچتا رہا کہ کاش محمد کوی خان صاحب جس فنی بلندی پر ہیں میں بھی کبھی اس بلندی کو چھو سکوں، لیکن نہیں، یہ کبھی نہ ہو سکا. محمد کوی خان بہت بڑے فنکار تھے. محمد کوی خان صاحب، اللہ غنی کی رحمت کرے، پاکستان کے صف اول کے فنکار تھے اور آخری دم تک رہے. محمد کوی خان صاحب پاکستان شوبز کے ماتھے کا جھومر تھے. یقیناً ان کی کمی تاعمر محسوس ہوتی رہے گی. محمد کوی خان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ ڈرامے کے پہلے اداکار تھے جسے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا، جبکہ انہیں ناقابل فراموش اور لازوال اداکاری کرنے پر ستارہ امتیاز، لائف اچیومنٹ ایوارڈ، نگار ایوارڈ سمیت کئی قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ریڈیو اور ٹی وی کی معروف اداکارہ طاہرہ امام کوی خان کے حوالے سے کہتی ہیں، رات کو خبر ملی کوی خان صاحب کی، اس قدر دکھ ہوا، اس قدر تکلیف ہوئی، ایسے لگا جیسے
کوئی سایہ اٹھ گیا ہمارے سر سے. آخری بار میں رخصت کیا ان کو، ہمارے ساتھ ہی تھے جب پاکستان سے وہ جا رہے تھے، اور مجھے وہ وقت بھولتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے کہ جیسے یہ جھوٹ ہو. بہت ہی افسوسناک. اتنی بڑی شخصیت ہماری انڈسٹری کی، اتنا بڑا نام، وہ اتنے بڑے آرٹسٹ تھے، اتنے بڑے انسان تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے انسان تھے. برسوں کا ساتھ رہا، بہت سارا کام ان کے ساتھ کیا، ریڈیو پہ، تھیٹر پہ، ٹی وی پہ. بہت کچھ سیکھا ان سے. استاد تھے وہ ہمارے. بہت ساری چیزیں، بہت ساری ایسی کام کے دوران پہ کبھی چھوٹی چھوٹی مشکل آ جاتی تھی تو ان سے پوچھنا. ان سے میں اب اگر گھر بیٹھی بھی کوئی چیز اسکرپٹ پہ کام کر رہی ہوتی تھی تو میں کال کر کے ان سے پوچھ لیتی تھی، سر یہ بتا دیجئے. ان کی ڈائریکشن میں نے کام کیا. برسوں کا ساتھ رہا، بہت سالوں کا. میں نے جب قدم رکھا تھا تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں ان کے ساتھ شروع سے ہی بہت سارے کام مجھے کرنے کا اتفاق ہوا اور مجھے بہت کچھ سیکھا. ٹیلی ویژن کے سینئر پروڈیوسر آغا کیسر کوی خان کی فنی صلاحیتوں کے بارے میں کہتے ہیں. محمد کوی خان صاحب ہمارا پاکستان کا شوبز کا اثاثہ جو اب دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. بہت پیار کرنے والے انسان تھے. کوی صاحب کی ابتدا ریڈیو پاکستان سے ہوئی، پھر اس کے بعد ٹی وی کے جب سٹارٹ ہوا تو کوی صاحب اور طارق عزیز صاحب پہلے لوگ ہیں. تو کوی صاحب جب بھی ٹی وی آتے تھے ریکارڈنگ پہ، شوٹنگ پہ ہمارے ساتھ، تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. یقین کریں اتنے پیار سے ملنا اور اتنا کام میں مگن ہونا کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوی صاحب کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوستوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، کیونکہ کوی صاحب کے ساتھ میری بہت زیادہ ایسوسیشنز رہی. پی ٹی وی پہ یاور صاحب کے ساتھ ان کی بڑی ایسوسیشنز رہی. معروف ٹی وی پروڈیوسر طارق جمیل محمد کوی خان کے بارے میں کہتے ہیں. انتہائی مرنجا مرنج، ہمیشہ خوش رہنے والے، معصوم، چہرے پر ہمیشہ اطمینان، کردار کو اچھی طرح سمجھ لینا، لمبے سے لمبے جملے انہوں نے دیکھنے اور وہ ایک ہی گو میں انہوں نے ادا کر دینے. اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی ایسی چیز نہیں آتی تھی کہ جو انہیں روک دے. اور وہ فلو جو ہے ڈائلاگ ڈیلیوری کا وہ برقرار رہتا تھا. پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، اب یادیں ہی رہ گئی ہیں. یادوں کے ساتھ ہم باتیں کریں گے. کوی بھائی کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں. کراچی میں بھی جب وہ آتے تھے اداکاری کرنے اور میں بھی اس سیریل میں بک ہوتا تھا، اور لاہور میں بھی. اور بہت ویسے تو خاموش طبع ہی تھے، لیکن اگر ہلکا پھلکا کو ان کی طبع کے مطابق اگر کوئی موضوع چھیڑ دیا جاتا تو وہ ماشاءاللہ پھر ان سے گفتگو بھی رہتی. کوی خان آج ہم میں نہیں رہے، مگر انہوں نے فن کا ایسا قیمتی اثاثہ چھوڑا ہے جو ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا. ابھی آپ نے ممتاز اداکار محمد کوی خان کے حوالے سے تعزیتی پروگرام سنا. تحریر تھی عفت الوی کی، راوی حفصہ کاظم، پروڈیوسر ثروت علی خان، ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد سلیم بزمی. پیشکش ریڈیو پاکستان لاہور.